اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کرنے والے ہیں قصہ قابیل حابیل۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا، قسم سے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے ایک گواہ بھیجا جو زمین کریتا تاکہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا رہ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل عمر میں حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی بہن بھی خوبصورت تھی۔ قابیل کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنی بہن کی شادی حابیل سے کرنے کا کہا تو قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا اور خود حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے دونوں بیٹوں نے اپنی قربانی کی۔ حابیل نے جو کہ مال مویشی والا تھا، بکری کا ایک فربا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ سا حصہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی یہی نشانی تھی کہ جب قربانی کی کسی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، تو جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی، اور جسے آگ نہ چھوتی وہ مردہ سمجھی جاتی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ تو اگر میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابیل تلاش کے لیے نکلا۔ حابیل ملے تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ حابیل چاہتا تھا کہ قابیل نے تو غلط ارادہ کر لیا ہے، لیکن میں اس ناپاک عزم سے محفوظ رہ جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا پھرتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو اللہ نے ایک گواہ بھیجا زمین کو ریتا کہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا
تو پچھتاتا رہ گیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اس کی لاش اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض نے کہا ہے کہ 100 سال تک لاش اٹھائے رہا۔ اس کشمکش میں تھا کہ اب اس کا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ دونوں کوے آپس میں لڑتے رہے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ جب وہ مر گیا تو قاتل کوا زمین میں گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھود کر اس نے مردہ کو اس میں رکھا اور مٹی ڈالی، زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ زمین پر انسان کا پہلا گناہ ہی یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔